بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، یہ کورس کا نام ہے، اور صرف 3 ماہ میں انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کورس کے لیول 3 ہیں اور ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے امر اور نہیں کے افعال۔ امر اور نہیں یعنی امپیریٹیوز، حکمیہ جملے اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور ہر سبق کی طرح ہم گزشتہ اسباق کا کچھ اعادہ کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی اور مضارع کے افعال پڑھے، ان کو بنانے کا طریقہ پڑھا۔ فعل مضارع کے افعال میں سے ایک فعل آتا ہے ینفعو۔ نفع ماضی ہے، اس نے نفع دیا۔ ینفعو مضارع ہے، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا۔ اور یہ ہو کی ضمیر، یہ ضمائر متصلہ کی ضمائر اس کے ساتھ لگی ہیں، یعنی ضمائر متصلہ کے الفاظ جب فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے تو کیسے لگائے جائیں گے اور ترجمہ کیا ہوگا، یہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر فعل مضارع ضمائر متصلہ کی ضمائر کے ساتھ یہاں پر اس کی گردان آئی ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گردان یوں ہوں گی: ینفعہ، ینفعہما، ینفعہم، ینفعک، ینفعکما، ینفعکم، ینفعونی، ینفعونا۔ اب اس میں آپ غور کریں، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں مضارع کے افعال کو، تو سمجھنے کے لیے عام طور پر ہم جو سب سے پہلا فعل ہے مضارع کا، ینفعو یا یفعل یا جو بھی ہو، اسی کے ساتھ تمام ضمائر متصلہ کو باری باری لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضمائر متصلہ صرف پہلے فعل کے ساتھ لگتی ہیں، بلکہ تمام افعال کے ساتھ، چاہے وہ واحد مذکر غائب ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو یا حاضر کے افعال ہو یا متکلم کے، تمام کے ساتھ ضمائر متصلہ لگیں گی، اور تمام ضمائر متصلہ لگ سکتی ہیں۔ ترجمہ ہم یہ دیکھ کر کریں گے کہ فعل کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ضمائر متصلہ ملا کر کیسے ترجمہ ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ سب گردان میں واحد ہی کا فعل ہے، لہذا واحد ہی کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ہاں، جو ضمائر متصلہ بدل رہی ہیں ان کا ترجمہ ہم جو ضمیر ہوگی اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ تو ینفعو دیکھیں سب میں ایک ہی ہے، تو ینفعو کا ترجمہ ہے وہ نفع دیتا ہے یا دے گا، ہو اس ایک مرد کو، ہما ان 2 مردوں کو، ہم ان سب مردوں کو آخر تک۔ اور یہ ضمائر متصلہ یہاں پہ مذکر کی لگی ہیں اور آگے مؤنث کی ہیں، تو یوں یہ گردان بنی ہے۔ ینفعہ، ینفعہما، ینفعہم، ینفعک، ینفعکما، ینفعکم، ینفعنی، ینفعونا، مذکر کی ضمائر متصلہ کے ساتھ، اور اب مؤنث کی ضمائر متصلہ کے ساتھ ینفعہا، ینفعہما، ینفعہن، ینفعکی، ینفعکما، ینفعکن، ینفعنی، ینفعونا۔ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ ینفعہ، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا اس ایک مرد کو۔ یہاں پہ صرف حال کا ترجمہ دیا گیا ہے، ترجمہ ہم صرف حال کا بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل کا یعنی فیوچر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور گرامر میں بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں ترجمہ کریں تاکہ آپ کو یہ بات مستحضر رہے، یاد رہے کہ مضارع کا یہ فعل حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو ینفعہ، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا اس ایک مرد کو، ینفعہما، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا ان 2 مردوں کو، ینفعہم، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا ان سب مردوں کو آخر تک۔ پھر ینفعہا جو مؤنث کی ضمائر متصلہ ہیں ان کے ساتھ ترجمہ یوں ہوگا، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا اس ایک عورت کو، ینفعہما، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا ان 2 عورتوں کو، ینفعہن، وہ نفع دیتا ہے یا دے گا ان سب عورتوں کو آخر تک۔ اب منفی، فعل مضارع منفی کا ترجمہ کیا ہوگا، اور ضمائر منفصلہ ملا کر فعل مضارع منفی کے افعال کیسے بنیں گے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ریویژن کے طور پہ۔ تو فعل، یفعلو، یفعلو کی گردان نفی کی، فعل مضارع
ضمائر منفصلہ کے ساتھ یوں ہوگی هو لا يفعل هما لا يفعلان هم لا يفعلون انت لا تفعل انتما لا تفعلان انتم لا تفعلون انا لا افعل نحن لا نفعل هي لا تفعل هما لا تفعلان هن لا يفعلن انت لا تفعلين انتما لا تفعلان انتن لا تفعلن انا لا افعل نحن لا نفعل. ترجمہ ہوگا وہی ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. اس میں نے بتایا تھا کہ ضمائر منفصلہ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تاکید کا ترجمہ کریں. وہی ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا, وہی دو مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے, وہی سب مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے آخر تک. اور اس میں بہتر یہ تھا کہ چلیں یہ لے آئے ہیں نفع سے گردان, کیونکہ ہم نے پہلے نفع سے فعل مضارع کے افعال پڑھے تو انہوں نے سمجھانے کے لیے پہلے فعل یفعل فعل سے مضارع کی گردان لے آئے, اور یہی گردان نفع سے کیسے بنے گی, وہ یوں ہوگی هو لا ينفعهما لا ينفعان هم لا ينفعون انت لا تنفع انتما لا تنفعان آخر تک. اور یہاں پر نفع کا ترجمہ کریں گے, وہ ایک مرد نفع نہیں دیتا یا نہیں, وہی ایک مرد نفع نہیں دیتا یا نہیں دے گا, وہی دو مرد نفع نہیں دیتے یا نہیں دیں گے, وہی سب مرد نفع نہیں دیتے یا نہیں دیں گے آخر تک. پھر ہم نے لم اور لما جو خاص حروف نفی ہیں وہ ہم نے پڑھے, اور ان کا بنانے کا ہم نے طریقہ بھی پڑھ لیا, سمجھ لیا, گردان بھی کر لی. مختصراً یہ کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے, اسی طرح لما, اور لفظ میں تبدیلی یہ کرے گا کہ جن فعل مضارع کے آخر میں پیش آتی ہے اس کی جگہ پر جزم آ جائے گی سکون, اور جن کے آخر میں نون آتی ہے جیسے یفعلون یفعلان تفعلون وغیرہ, ان کا نون ہٹ جائے گا لم اور لما کی وجہ سے, سوائے جمع مؤنث کا نون کہ وہ باقی رہے گا یفعلنا تفعلنا. بہرحال گردان یوں ہوگی لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم افعل لم نفعل لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسے ایک مرد نے نہیں کیا, ان دو مردوں نے نہیں کیا, ان سب مردوں نے آخر تک. پھر لن جو دوسرا خاص حرف نفی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس سے ترجمے میں کیا تبدیلی ہوگی. ترجمہ مستقبل میں نفی تاکید کا ترجمہ ہوگا, ہرگز نہیں کا ترجمہ ہوگا جب لن آئے گا فعل مضارع کے ساتھ. اور تبدیلی لفظ میں کیا ہوگی, جن افعال کے آخر میں پیش آتی ہے ان کی جگہ پر زبر آئے گی, اور جن الفاظ کے آخر میں نون آتی ہے وہ نون ہٹ جائے گی سوائے جمع مؤنث کے نون کے. ہاں, لن کے ساتھ دو اور الفاظ ہیں ان کئی اذن, تین اور الفاظ ہیں جن کا استعمال بھی لن ہی کی طرح ہے. لفظ میں جو تبدیلی ہوگی وہ ویسی ہی ہوگی جو تبدیلی لن کی وجہ سے ہوتی ہے, یعنی آخر میں زبر آ جاتی ہے پیش کی جگہ اور نون ہٹ جاتی ہے. ان کئی اور اذن, ہاں ترجمہ الگ ہے. ان کا ترجمہ مصدر کا ہوتا ہے, کئی کا ترجمہ تاکے کا ہوتا ہے, اذن کا ترجمہ جب کا ہوتا ہے یا پھر کا ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر جو سبق کے متعلق ہمارا لفظ ہے وہ ہے حرف لن, جو گردان یوں بنے گی لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن افعل لن نفعل لن تفعل لن تفعل لن یفعلن لن تفعلی لن تفعل لن تفعلن لن افعل لن نفعل. ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد, ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد, ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد, ہرگز نہیں کریں گے آپ ایک مرد, ہرگز نہیں کریں گے آپ دو مرد, ہرگز نہیں کریں گے آپ سب مرد, ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد, ہرگز نہیں کروں گا نہیں کریں گے ہم سب مرد. لن تفعل یہ مؤنث کے افعال ہے, ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں, آپ ایک عورت, آپ دو عورتیں, آپ سب عورتیں, میں ایک عورت, ہم سب عورتیں. پھر ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول کی اقسام پڑھی, اور اس میں ہم نے یہ پڑھی کہ اب تک جو ہم نے افعال پڑھے تھے ماضی کے اور مضارع کے وہ فعل معروف کے افعال ہیں, اور فعل معروف ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کا فاعل معروف ہو یعنی ایکٹیو وائس. جیسے فعل اس ایک مرد نے کیا, یفعل وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ان افعال کے فاعل ہمیں معلوم ہے, اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور فعل مجہول ان افعال کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو یعنی پیسیو وائس. اور بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ماضی کے الفاظ کے افعال
فعل مجہول کے فعل کے وزن پر آتے ہیں اور مضارع کے یفعل کے وزن پر آتے ہیں. اور طریقہ ہم نے ماضی کا یہ پڑھا کہ پہلے حرف پر پیش لگا دیتے ہیں، دوسرے پر زیر، تو فعل کے وزن پر افعال بنیں گے، یعنی ضربہ سے ضرب فعل مجہول بنے گا، نصر سے نصر، سمع سے سمع وغیرہ. اور مضارع کے یفعل کے وزن پر، یعنی جو علامت مضارع ہے یعنی یا، ٹھیک ہے، یا تا یا حمزہ جو بھی ہو اس پر پیش آ جائے گی اور آخر سے پہلے والے حرف زبر آ جائے گی، تو یہ مضارع کا مجہول بن جائے گا یفعل کے وزن پر. تو ینصر سے ینصر ہوگا، یضرب سے یضرب ہوگا، اور یسمع سے یسمع ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب دیکھ لیں کہ ماضی کے جو افعال ہیں ان کے فعل مجہول یہ بنے، ضرب سے ضرب، نصر، سمع، فتح. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمے میں ہم فاعل کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا ضرب مارا گیا وہ ایک مرد، نصر مدد کیا گیا وہ ایک مرد، سمع سنا گیا وہ ایک مرد، فتح مدد فتح کیا گیا وہ ایک مرد. اسی طرح یضرب، ینصر، یسمع، یفتح مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، ینصر مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد، یسمع سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد، یفتح فتح کیا جاتا ہے یا فتح کیا جائے گا وہ ایک مرد. اب قرآن کریم میں فعل مجہول کی جو مثالیں آئی ہیں وہ ہے سورہ تکویر میں کچھ مثالیں آئی ہیں. اذا الشمس کورت، کورت یہ معروف ہے اور اس کا جو مجہول بنے گا وہ ہے کورت کے وزن پر. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. تو کورت، سیرت، عطلت یہ فعل مجہول ہیں. اسی طرح وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی یعنی اپنے جسموں سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سئلت سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. عَلِمَتْ، جان لے گا، نفس ہر شخص، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا، یعنی جو اعمال اس نے آگے بھیجے. تو ان آیات کے آخر میں جو آخری لفظ ہیں ہر آیت کا تقریباً یہ سب فعل مجہول ہیں. دیکھیں فعلت کے وزن پر ہیں. فعلت، قتلت، نشرت، کشطت، سعرت، ازلفت. یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. امر اور نہیں، امپیریٹیوز، حکمیہ جملے. امر کسی کام کا حکم دینا اور نہیں کسی کام سے منع کرنا. اور بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر بنانے کا طریقہ، تو ہم نے جو فعل مضارع پڑھا ہے تو اس میں کے شروع میں جو علامت مضارع ہوتی ہے، علامت مضارع 4 حروف ہیں، حمزہ تا یا نون، جنہیں حروف عطین بھی کہتے ہیں. حمزہ تا یا نون. تو فعل مضارع کے شروع میں جو حروف عطین آتے ہیں، حمزہ تا یا نون، یہ ہٹا دیں گے اور ان کی جگہ پر ہم الف لے آئیں گے اور آخری حرف پر ہم جزم لگا دیں گے تو امر بن جائے گا. جیسے تفعلو سے افعل، تفعلو، تا ہٹائی، حمزہ لے آئے اور آخری حرف کو پر ہم جزم لے آئے تو افعل، یہ امر بنا. اور یہ امر بنانے کا طریقہ ہے. اور اس میں ایک اہم بات، تیسرے حرف کو بھی دیکھا جائے گا. تیسرے حرف پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پہ حرکت کون سی ہے. زیر یا زبر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے، اگر پیش ہو تو حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے. لہذا یضربو سے امر بنے گا اضرب، ینصرو سے امر بنے گا انصر، اور یفتحو سے امر بنے گا افتح. یعنی تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے، اور اگر اس پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگائیں گے.
یہ بات بھی ہم یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں فعل یفعل سے اگر ہم امر بنائیں گے تو جو طریقہ ہم نے بیان کیا اس کے مطابق امر کی گردان یوں بنے گی اور نہیں کی گردان یوں بنے گی۔ اور دونوں کے دیکھیں ہم 6 الفاظ کی گردان ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اصل گردان جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے 16 کا الفاظ کا گروپ بنایا تھا، 8 الفاظ کا، 8 مذکر کے اور 8 مؤنث کے۔ یہاں پر ہم صرف 6 افعال پڑھ رہے ہیں، کیونکہ امر اور نہیں میں اکثر صرف حاضر کے افعال استعمال ہوتے ہیں، اور اس کورس میں ہم وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں جو بکثرت آتے ہیں، لہذا امر اور نہیں کے جو حاضر کے افعال ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اور 6 الفاظ کی یہ گردان بڑھ رہی ہے۔ لہذا امر کی گردان یوں ہوگی افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ اس کا ترجمہ۔ اور نہیں کی گردان ہوگی لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، اور یہ اس کا ترجمہ۔ اور اس گردان کو، ان الفاظ کو اور ان کے ترجمے کو یاد کرنے کا وہی طریقہ جو اب تک طریقہ ہم نے اپنایا ہے، یعنی پہلے گردان کو اچھی طرح یاد کریں گے، صرف عربی کے الفاظ کو اچھی طرح بار بار پڑھیں گے، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں گے، پھر جب ترجمہ بھی اچھی طرح یاد ہو جائے اور پھر درمیان میں سے ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے اور خود ترجمہ کریں گے، جب اطمینان ہو جائے پھر ہم اگلی گردان پہ پڑھیں گے۔ لہٰذا امر کے افعال یاد کرتے ہیں پہلے، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، اس کو آپ بار بار پڑھیں، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اس میں پہلے 3 یہ مذکر حاضر کے ہیں اور آخری 3 مؤنث حاضر کے ہیں۔ ترجمہ ہوگا افعل کرو آپ ایک مرد، افعلا کرو آپ 2 مرد، افعلو کرو آپ سب مرد، افعلی کرو آپ ایک عورت، افعلا کرو آپ 2 عورتیں، افعلنا کرو آپ سب عورتیں۔ بار بار پڑھیں، جب اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر آپ آگے بڑھیں، اور گردان یاد ہونے کے بعد درمیان میں سے بھی الگ افعال پڑھ کے خود ترجمہ کریں۔ افعلی کرو آپ ایک عورت، افعلا کرو آپ 2 مرد۔ یہ افعلا جو تثنیہ ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں کامن ہے، یہ دونوں میں ایک ہی ہے، یعنی تثنیہ کا جو لفظ ہے مذکر کے لیے وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو افعل کرو آپ ایک مرد، افعلنا کرو آپ سب عورتیں، افعلو کرو آپ سب مرد۔ اب نہیں کے الفاظ یاد کرتے ہیں، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، بار بار پڑھیں، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ جب اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ترجمے کے ساتھ، لا تفعل مت کرو آپ ایک مرد، لا تفعلا مت کرو آپ 2 مرد، لا تفعلو مت کرو آپ سب مرد، لا تفعلی مت کرو آپ ایک عورت، لا تفعلا مت کرو آپ 2 عورتیں، لا تفعلنا مت کرو آپ سب عورتیں، بار بار پڑھیں۔ لا تفعلی مت کرو آپ ایک عورت، لا تفعلنا مت کرو آپ سب عورتیں، لا تفعلا مت کرو آپ 2 مرد یا مت کرو آپ 2 عورتیں۔ اس میں بھی تثنیہ کا جو فعل ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی ہے۔ فعال سے جب ہم افعال بنانا سیکھ لیتے ہیں، چاہے ماضی کے یا مضارع کے، پھر اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ رہا کہ جو مشہور ابواب ہیں ان سے وہی افعال بناتے ہیں۔ لہذا امر میں بھی ہم یہی کریں گے کہ جب ہم نے امر اور نہیں کے افعال فعالہ سے بنا لیے، اب جو مشہور ابواب ہیں ضربہ، نصر وغیرہ ان سے یہی افعال بناتے ہیں۔ لہذا ضربہ سے امر کی گردان یوں بنے گی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، بار بار پڑھیں اس کو، پھر ترجمہ کریں۔ اضرب مارو تم ایک مرد، اضربا مارو تم 2 مرد، اضربو مارو تم سب مرد، اضربی مارو ایک عورت، اضربا مارو تم 2 عورتیں، اضربنا مارو تم سب عورتیں۔ اسی طرح نہیں کہ افعال یوں بنیں گے لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، بار بار پڑھیں۔ لا تضرب مت مارو تم ایک مرد، لا تضربا مت مارو تم 2 مرد، لا تضربو مت مارو تم سب مرد، لا تضربی مت مارو تم ایک عورت، لا تضربا مت مارو تم 2 عورتیں، لا تضربنا مت مارو تم سب عورتیں۔ اور یہ گردان بھی کیسے بنی یا افعال کیسے بنے، طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے اپنا چکے ہیں۔ کیسے؟ تضربو یہ مضارع کا فعل ہے، تو شروع میں تا ہم نے ہٹا دی، اس کی جگہ حمزہ لے آئے، پھر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا تضربو میں،
تضربو میں تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، لہذا شروع میں حمزہ کے نیچے ہم نے زیر لگا دی اور آخری حرف ساکن کر دیا، اضرب یہ بن گیا امر، اور پھر باقی کردان کا وہی طریقہ جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، یعنی نون ہٹ جاتی ہے، اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا۔ پھر آتے ہیں باب نصر سے، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا، یہ امر کی گردان بنے گی، بار بار پڑھیں، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا۔ پھر ترجمہ کریں، انصر مدد کرو تم ایک مرد، انصرا مدد کرو تم دو مرد، تم سب مرد، انصری مدد کرو تم ایک عورت، انصرا مدد کرو تم دو عورتیں، انصرنا مدد کرو تم سب عورتیں۔ پھر نہیں کے افعال، لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا، مدد نہ کرو تم ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد، لا تنصری مدد نہ کرو تم ایک عورت تم دو عورتیں تم سب عورتیں۔ پھر سمع سے افعال کیا بنیں گے، اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمہ کریں، اسمع سنو تم ایک مرد، سنو تم دو مرد، سنو تم سب مرد، اسمعی سنو تم ایک عورت، اسمعا سنو تم دو عورتیں، اور اسمعنا تو سنو تم سب عورتیں۔ نہیں کے افعال بنیں گے، لا تسمع لا تسمع لا تسمعو لا تسمعی لا تسمع لا تسمعنا، نہ سنو تم ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد، لا تسمعی نہ سنو تم ایک عورت دو عورتیں سب عورتیں۔ پھر فتح سے افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا، کھولو تم ایک مرد تم دو اور مرد تم سب مرد، افتحی کھولو تم ایک عورت دو عورتیں سب عورتیں۔ لا تفتح لا تفتحا لا تفتحو لا تفتحی لا تفتحا لا تفتحنا، مت کھولو تم ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد، لا تفتحی مت کھولو تم ایک عورت تم دو مرد تم لا تفتحا مت کھولو تم دو عورتیں، لا تفتحنا مت کھولو تم سب عورتیں۔ سبق طویل ہو گیا ہے، یہیں سے انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا پارٹ وہ اس کے اگلے حصے میں اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔